فولا فولیان فولیات فعل. اچھا، اور نور الامین حضرت میں سنوں؟ جی افعلو افلان افلونا افاعلو فولا فولیان فولیات فعل. جی، اور سر جی میں ہمارا شاید سنا تو کوشش کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعلوا افعلان افعلون افاعل فول اف فولا فولیان فولیات. اور استاد جی آخر یاد نہیں آ رہا. اور اس کو فعال. استاد جی جمع اچھا، کو کیا تھا؟ افاعل نہیں ہے، اس سے پہلے افاعل نہیں ہے، افاعلو ہے کیونکہ وہ غیر منصرف. اچھا، کوئی ساتھی یہ بتائیے اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ اس میں تفصیل حضرت اس میں اس میں زیادتی ہو کام تفصیل کی، ہوتا ہے جیسے کسی جمع کام کو کرنے بہت والا ہو. زیادہ. جی، کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. کسی بھی چیز کو. استاد جی مدت استاد جی جیسے زیادہ. کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کرے. کام کرنے والے کی بڑائی کو، عام کسی چیز کو بھی نہیں. کام کرنے والے کی بڑائی کو جو ظاہر کرے وہ اس میں تفضیل ہے. کہ بندہ کام کرنے والا تو ہے لیکن زیادہ کام کرنے والا. تو اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حضرت یہ ہمیشہ افعلوا کے وزن پر مذکر کے لیے اور فعلا کے وزن پر مؤنث کے لیے آتا ہے، اور جب ماضی سے حرفی نہ ہوگا تو اس میں تفصیل بھی نہیں ہوگا. ہاں. یہ استاد اچھا، جی کوئی ہوگا ساتھی یہ تین بتا سکتا ہے جی. کہ اگر ماضی سے حرفی نہ ہو، تین حرف والا نہ ہو، زیادہ ہو، اور اس سے ہم نے اس میں تفضیل بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت شروع میں اور اس کے اشد لیے لگا شروع میں دیجیے. اشد لگائیں گے. مصدر کے شروع میں، اس باب کے مصدر کے شروع میں اشد لگا ہے. جی اچھا، اچھا ایک حضرت، تو اس. جی حضرت وہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اس میں نے دیکھا اشد خلقن، حالانکہ خلقہ تو تین حرفی ہے حضرت. نہیں، یہ مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ جو تین حرفی ہے اس کے ساتھ اشد نہیں لگے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تین حرف کے علاوہ ہم نے بنانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے. اس کے ساتھ اشد کا آنا منع تو نہیں ہے، اور نہ اشد خاص ہے ان حروف، ان ابواب کے ساتھ جو تین سے زیادہ ہو. کم سے بھی کم میں بھی آ سکتا ہے. حضرت آتا یہ تفضیل کے لیے ہی ہے. جی، حضرت آتا تفضیل کے لیے ہے. آتا. نہیں حضرت، یہ جو تین حرفی کے ساتھ بھی آئے اشد، تو وہ تفضیل کے لیے آتا ہے نا جی، جیسے اشد خلقن نہیں من نہیں، اشد السماء. خلقا میں تفضیل کے لیے نہیں ہے. اشد تو وہاں تو اشد اس میں تفضیل ہے، خود اس میں تفضیل ہے. خلقن پھر مصدر ہے، اور دونوں کا آپس میں اس میں تفضیل بننا اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. اشد تو بہت زیادہ سخت ہے تو وہ الگ ہے. اچھا، ایک تو ہے کہ ماضی میں جب تین حرف ہو تو اس سے اس میں تفضیل آتا ہے، زیادہ حرف ہو تو نہیں آتا. کوئی اور چیز بھی ہے جہاں اس میں تفضیل نہیں آتا؟ جی، ایک تو جب ماضی تین حرفی نہ ہونا تو پھر اس میں تفضیل نہیں آتا. تو کوئی اور صورت بھی ہے جہاں اس میں تفضیل نہیں آتا؟ اچھا، جہاں رنگ اور عیب کا معنی ہو نا، کسی لفظ میں رنگ یا عیب کا معنی ہو تو اس میں بھی اس میں تفضیل نہیں آتا. اس طرح حمرتن ہے سرخ ہونا، تو اس سے جو احمروات ہے اس میں تفضیل نہیں ہے. تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اشد لگاتے ہیں مصدر کے ساتھ. تاکہ ایب کی کوئی بتائیں مثال. جی، بہت زیادہ ایب، بہت زیادہ ایب کی عیب کوئی کی مثال مثال جیسے اشد. جس طرح ہاں جی. اعورو ہے نا، اعورو، اس کے آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہو، بھینگا جس کو کہتے ہیں، اس کو آور کہتے ہیں، لیکن اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں ہے. عابر اعورو سے اس میں تفضیل اعورو نہیں آتا. اگر اس میں تفضیل آپ نے لانا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ اشد لگا ہے، اشد اشد قوس. عورن لگا ہے. تو
اچھا سوالات. اسمعو امنعو اعلمو سے اسم تفضیل کی پوری گردان کرو. بے افتخار صاحب اسمعو سے گردان کر لیں. جی السلام علیکم استاد محترم. معذرت استاد محترم، میں نے یاد نہیں کی ہے. استاد میں بنوں، کوشش کروں. جی اسمعون اسمعان، اسمعو اسمعان، اسمعون، اسامعو، سم سمع. سمع تو جی سمع صحیح ہے. سمع نہیں سمع. سمع سمع، سمیان، سمع سمیات، سمعیان. جی سمع سمعیان، سمعیات، اور سماعون. یہ استاد جی. اچھا پھر ہے امنعو. استاد جی یہ بات نہیں امنعو سمجھ سے آئی ہے کہ اسماؤ سے اسماؤ اسمعان اسمعون اسماعیلو اسمعینو، یہ تو ٹھیک ہو گئی، لے سماؤ کیسے ہو گیا؟ اسمع و اسمعان اسمعون اسامع آتا ہے نا مذکر کے لیے، جی یہ اور خالی مؤنث کے لیے سامع کہہ رہے ہیں، ہاں. یہ خالی سمع اچھا یا سامع کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں یہ سمع سمعان سمعیات سمعون اس طرح. اولا کے وزن پہ آئے گا. مطلب اسما سے تو صرف وہی چار ہے نا جو ابھی آپ نے بولے ہیں، اسما و اسمان اسماؤن اسمائن اسامع اسام. یہ مذکر کے لیے آتے ہیں، اور جی ہاں، مؤنث کے لیے سمع سمعیان سمعیات سمعون یہ آتے ہیں. اچھا، یہ طریقہ جو ہے یہ تو پھر کہیں اور سے آ گیا. ہم اور نے تو سے نہیں صرف آئے گی. فعلا فعلیان فعلیاتن فعلن پڑھا ہے. کل یہی تو پڑھا ہے. ٹھیک ہے، میں پھر دیکھ یہ لوں میں گا، ریکارڈنگ دوبارہ دیکھ لوں گا. استاد پچھلا دکھا دیں ایک دفعہ، جی یہ پچھلا صفحہ دکھا دیں نا، پھر ان کو امنعو سمجھ سے آئے میں گی. چنا حضرت. ہاں. اچھا اس کے بعد امنعو ہے، امنعو سے کون سنائے گا؟ جی حضرت میں سناؤں. میں استاد سنا دوں. عبد الرحمن. میں سنا تھا محسن محسن امنا 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 آنے امنا اونا امنا اینو. امان. معنی ہوگی. جی امنا امنا آنے امنا امانے امنا جی امنا امنعون امانے منع منعیان منعتن منعانی ہوگا نا جی. منعیات. ہاں. جی اب آخر میں منعن آئے گا. جی منع. اچھا کیا ہوگا؟ جی حضرت میں سناؤں اس کو. منع منع جی منعنی ہاں. منعن. منع. منعن. منع. جی. اچھا اعلمو سے. اعلموں سے میں سنا. جی اعلم اعلمان اعلمون اعلم اعالم اعالم. اس طرح ہاں. علم علم علمیان علمیات علم. صحیح.
اچھا، عالمون سمایات ازارب کے معنی بتاؤ. عالمون. سر جی عمل کرنے والے، عمل زیادہ کرنے والے مرد، حضرت زیادہ کیا؟ جاننے سب والے مرد. سب مرد، زیادہ جاننے والے سب مرد. سمایات. زیادہ سننے والے سننے سب والے، عورتیں. زیادہ سننے والے سننے سب والی تو مرد. عورتیں. ہاں یہ بچے کی آواز جہاں سے آ رہی ہے وہ اپنی مائک بند کر دیں. ازارب. آزاد. ماننے والا، زیادہ ماننے والا وہ ایک مرد. ایک حضرت زیادہ مرد مارنے والے سب مرد، بر وزن سب مرد. افاعل. آزاد زیادہ مارنے والے سب مرد ہیں. اچھا، ذیل کے اردو جملوں کی عربی بناؤ. زیادہ سننے والے دو مرد. اسمعانی. ہم، زیادہ مارنے والی دو عورتیں. حضربات، اور بات ضربہ یعنی حضرت ضربہ یعنی أذربيان حضربانی. ضربہ زور یعنی بیانی. زور بیان. بیانی کے وزن پر آئے گا نا. زور بیانی. ٹھیک. اچھا، زیادہ جاننے والی سب عورتیں. ضربیات یا ضرب. نہیں جاننے والی. جاننے والے عالم، حضرت، عالمات، جاننے والے. زیادہ جاننے جی والی سب علما، عورتیں. جی عالمات، عالمات. علمایات یا علام. ہاں، عالمات کا ترجمہ تو ہے جاننے والے بس. ہم تو کہتے ہیں زیادہ جاننا، تو پھر علمایات نہ ہے. اچھا، زیادہ سننے والے سب مرد. أسمعون سامعون. سمعون، حضرت سمعون یا سماع، أسمعون سامعون. اسمعون اور اسامع. اسامیوں. جی اسمعون اور اسامع بالکل. اچھا، آگے فصل نمبر 10 ہے اسم ظرف. جو لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو اسے اسم ظرف کہتے ہیں. کام، جس جگہ میں کام ہوتا ہے وہ اسم ظرف ہوتا ہے، یا جس وقت میں کام ہوتا ہے وہ بھی اسم ظرف ہوتا ہے. مثلا مسجد میں کوئی کام ہو گیا تو مسجد اسم ظرف ہے. کھیت میں ہو گیا تو اسم ظرف ہے. کسی شہر کو لے لے تو جہاں بھی کوئی کام ہو جائے تو وہ اس جگہ کو اگر آپ نے عربی میں بتانا ہو، اس کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا ہو تو اس لفظ کو اسم ظرف کہتے ہیں. یا کسی وقت میں کام ہو جائے، کسی زمانے میں جمعہ کے دن کوئی کام ہو گیا، یا آپ کے اکتوبر میں کوئی کام ہو گیا، یا آپ کے پچھلے سال کو جو بھی وقت ہے کسی کام کے لیے، اس وقت کو اگر آپ استعمال کرنا چاہے الفاظ میں تو ان الفاظ کو اسم ظرف کہتے ہیں. اس کی گردان یہ ہے مفعول، ایک وقت یا ایک جگہ کام کرنے کی. اگر آپ ایک وقت کے بارے میں بتا رہے پھر بھی مفعول آئے گا، اور اگر ایک جگہ کے بارے میں بتا رہے پھر بھی مفعول آئے گا. صیغہ واحد اسم ظرف، اس میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے. مفعلانی، دو وقت یا دو جگہ کام کرنے کے. صیغہ تثنیہ اسم ظرف. مفاعل، سب وقت یا سب جگہ کام کرنے کی. صیغہ جمع اسم ظرف. ہاں، ظرف زمان اور ظرف مکان اگر آپ لوگوں نے پڑھے ہیں تو وہی جس زمانے میں کام ہو گیا تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور جس وقت میں کام ہو گیا تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ حضرت کوئی مثالیں اگر اس کی دے دیں آپ تو. جیسے مسجد ہے نا، سجدہ کرنے کی جگہ، یا آپ کہے مضربن مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت. منصرن مدد کرنے کی جگہ، یا مدرستن درس کی جگہ. یہ حضرت مختلف الفاظ ہیں. محراب بھی اسی جی اسی سے ہی ہے. محراب ہاں، محراب. وہ اس میں نہیں، ظرف ہوگا. محراب تو نہیں، محراب اس میں نہیں ہے. اچھا، اسی وزن پہ نہیں آ رہا. نہیں، ممبر اس سے ہے، ممبر، محراب اچھا نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ ممبر کا محراب میں کا نے وجہ جی
ممبر کا معنی کیا ہوگا حضرت اردو میں؟ بس آپ میرے خیال میں پتہ نہیں کیا ترجمہ ہے، دیکھنا پڑے گا لغت میں. اچھا. ہاں تو یہ جو جس مفعولن کے وزن پر جو بھی آتا ہے یہ کبھی مفعولن کے وزن پر آتا ہے، کبھی مفعولن کے وزن پر آتا ہے. تو یہ دونوں اسم ظرف ہوتے ہیں. نہیں جی، اس کا قاعدہ ہے کہ کس طرح کہاں مفعولن کے وزن پر آئے گا اور کہاں مفعولن کے وزن پر آئے گا. تو فرماتے ہیں کہ قاعدہ سے حرفی ماضی کے ظرف کو مضارع کی صیغہ واحد مذکر سے اس طرح بنا. سے حرفی جو 3 حروف والے ماضی ہیں نا، جس کے ماضی کی واحد مذکر غائب کی صیغے میں 3 حرف ہو، تو اس کے ظرف اگر آپ نے بنانے تو وہ مضارع کے واحد مذکر کا جو صیغہ ہے نا اس سے بنتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگاؤ. علامت مضارع ہی نہیں یا اس کو گرائے، اس کی جگہ میم مفتوح لگائے. اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دو. اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دو. اس پر پہلے سے زبر پیش ہو تو پیش کی جگہ زبر دے. اور اگر مضموم نہ ہو تو پہلے پھر اپنے حال پہ چھوڑ دے، ورنہ اس کے حالت پر چھوڑو. اور آخری تنوین پر، آخر پر تنوین زیادہ کرو تو اس میں ضرب بن جائے گا. جیسے ینصرو سے منصر. اب ینصرو سے ہم نے یا کو گرایا، اس کی جگہ میم مفتوح لگایا، اور ما قبل آخر عین کلمہ اس پر ضمہ تھا تو اس کو ہم نے فتحہ دے دیا، تو یہ ہو گیا منصر. یضربو سے مضربو. یضربو سے علامت مضارع نے یا کو گرایا، اور جو عین کلمہ ہے اس پہ چونکہ ضمہ نہیں ہے، اور ہم نے جب کہا تھا کہ جب ضمہ نہیں تو پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑنا ہے، تو اس کا اپنے حال پہ چھوڑ دیا اور آخر پہ تنوین جاری کر دیا، تو یہ ہو گیا مضربن. یسمعو سے مسمعون. یسمعو سے یا کو گرایا اور عین کلمہ پر پہلے سے ضمہ نہیں ہے جو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور آخر میں تنوین جاری کر دیا، تو ہو گیا مسمعون. ایک بات تو یہ تو اس کا طریقہ ہے جب فعل ماضی کا جو واحد والا صیغہ ہے اس میں 3 حرف ہو. اگر 3 حرف نہ ہو، 3 حرف سے زیادہ ہو، تو فرماتا ہے جب ماضی سے حرفی نہ ہو تو اسم ظرف و اسم مفعول دونوں ایک طرح کے ہوں. پھر جس وزن پر اسم ظرف ہو اسی وزن پر، جس وزن پر اسم مفعول ہو اسی وزن پر اسم ظرف آئے گا. اس طرح اجتنب سے ہے مجتنبن اس میں مفعول، تو اس میں ظرف بھی مجتنبن پر آئے گا کیونکہ اس کے ماضی میں 3 حرف نہیں. تو میننگز میں جو فرق ہے وہ سیاق و سیاق سے معلوم ہوگا. جی حضرت جو میننگز میں فرق ہے کہ مفعول ہے یا مظروف ہے تو یہ سیاق و سیاق سے معلوم ہوگا یا کوئی قاعدہ بھی ہے اس کا؟ نہیں، اس کا کوئی قاعدہ نہیں، جو جگہ سے معلوم ہوتا ہے. یہ کیا مراد ہے؟